إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، آج محرم الحرام ہے. 1442 سنہ ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. اس طرح 15ویں صدی کے اختتام کی طرف یہ مہینے چل رہے ہیں. اس موقع پر چند باتیں یادداشت کے طور پر ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر 2 طرح کی تاریخیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. ایک عیسوی تاریخ کا رواج ہے تو ایک سنہ ہجری کا رواج ہے. سنہ ہجری کا جہاں تک تعلق ہے، ہفتے ہوں کہ مہینے ہوں، سال ہوں یا صدیاں ہوں، اس کا تعلق چاند کی تاریخ سے وابستہ ہے، جس کو قمری تاریخ کہا جاتا ہے. قمری مہینے بھی ہیں اور عیسوی مہینے بھی ہیں. عیسوی مہینے ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہیں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، شہری ہوں یا دیہاتی ہوں. جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک سانس میں سنانے والے بھی، لیکن چاند کی تاریخیں اور اس کے مہینے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو یاد ہے کہ محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتے ہیں. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، عیسوی تاریخ اور سنہ ہجری جس کا تعلق چاند سے ہے، اس کا یاد رکھنا امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے. بھلے آپ کو جنوری سے لے کر دسمبر تک مہینہ یاد نہ ہو اور اس کے تاریخیں یاد نہ ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ مہینے تک کی تاریخوں کا یاد رکھنا، مہینوں کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ،
اگر محلے کے تمام افراد میں مسجد میں آئے ہوئے چند افراد نے بھی نماز جنازہ ادا کر دی ہو، پورے محلے والوں کے سر سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے انتقال پر کسی نے بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو پھر سارا محلہ گنہگار ہوتا ہے، سارا محلہ گنہگار۔ بغیر جنازے کی تدفین کی شکلیں آج تک سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن 19 کووڈ کے بھیانک اس بیماری نے یہاں تک حالت خراب کر دی کہ مریض کی عیادت میں جہاں کوتاہی ہو رہی ہے، وہاں میت کی کوتاہیوں میں سب سے بڑی کوتاہی دیکھی گئی کہ بغیر جنازے کے گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اگرچہ کہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ سارے جراثیم مر جاتے ہیں، سارے جراثیم مر جاتے ہیں، کوئی جو ہے اس کا جرثومہ آپ کے لیے اثر انداز نہیں ہوتا۔ محض ڈرانا ہے، خوف دلانا ہے، ڈر بٹھانا ہے، اس کے لیے یہ سب سیاسی چال بازی ہے۔ تو جیسے نماز جنازہ کا جو فریضہ ہے وہ پورے محلے کے افراد پر لاگو ہوتا ہے، اگر چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو پھر بقیہ حضرات سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، ورنہ اگر جنازے کی نماز عام حالات میں پڑھے بغیر تدفین کر دی جاتی ہے تو پورے محلے کے مسلمان ذمہ دار ہوں گے، گنہگار ہوں گے وہ فریضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایسے ہی یہ مہینے یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک مہینے اس کی تاریخیں یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی کو بھی یاد نہیں ہے تو پھر امت مسلمہ پوری کی پوری گنہگار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی تاریخیں جو محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک یہ مہینوں میں گھری ہوئی ہیں، انہی سے ہماری عبادات وابستہ ہیں۔ آپ عیدین کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ عید الفطر کی آپ کو تاریخ یاد نہ ہو۔ عید الاضحیٰ اس وقت تک آپ ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ذی الحجہ کا یوم عاشوراء یاد نہ ہو۔ 10ویں تاریخ جب یاد ہوگی تو سمجھ میں آئے گا یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ۔ اور اسی طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی آپ کے علم پر مبنی ہے۔ رمضان شروع ہوا، پتہ چلا تو روزے فرض ہو جائیں۔ اگر علم ہی نہیں ہے رمضان شروع ہونے کا تو پھر روزے کیسے فرض ہوں گے؟ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک ان مہینوں کا یاد رکھنا، تاریخیں یاد رکھنا، اور یاد رکھے اور اپنے بچوں کو یاد دلائے، اس پر ثواب ملے گا۔ آپ انگریزی تاریخ لکھتے ہیں تو اس کے لکھنے پر ثواب نہیں ہے، لیکن آپ یکم محرم الحرام ہے یا یکم جو ہے ذی الحجہ ہے لکھتے ہیں تو اس پر اللہ پاک ثواب دیں گے آپ۔
اس لیے اپنے آفسوں میں یہ رواج شروع کر دو، جہاں یہ سبھی تاریخ لکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ ہجری تاریخ کو بھی لکھیں، ہجری تاریخ کو بھی لکھیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، چاند کی تاریخ کے بڑے فائدے اور اس کا حساب اور کتاب رکھنا، بلکہ آفسوں میں ہو، اس کے مطابق تنخواہوں کا دینا بھی، جی اس میں بڑا فائدہ ہے گاہکوں کے حق میں۔ ہمارے یہاں تنخواہوں کا جو رواج ہے وہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے کہ جب مہینہ 30 ہو یا 31 ہو پورا نہیں ہوتا اس وقت تک تنخواہ نہیں ملتی۔ اگر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تنخواہوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، جیسے سعودی عرب میں، سعودیہ میں مستقل جو ہے چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، 29 مہینے کے بعد پھر چاند نظر آتا ہے تو پھر دوسرا دن 1 مہینہ جو ہے ابتدائی شروع ہو جاتا ہے۔ مان لیجیے کہ ذی الحجہ کی 29 کو چاند نظر آ گیا، جی دوسرے دن جمعہ کو 1 محرم الحرام کو پہلی ہوتی ہے، تنخواہ مل جاتی ہے۔ اب یہ جو انگریزی حساب سے تنخواہ پانے والے 31 تاریخ کے بعد 1 تاریخ آئے گی تو تب ان کو تنخواہ ملے گی، تو تقریباً اس طرح 12 دن کی تنخواہ زیادہ ملتی ہے چاند کی تاریخ کے حساب میں۔ انگریزی حساب کے اعتبار سے 12 دن کی تنخواہ نہیں ملتی، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اسی لیے علماء مدارس میں بھی ہو اور دیگر اسلامی مملکتوں میں چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہماری عبادتیں وابستہ ہیں۔ ان تاریخوں کا یاد رکھنا ثواب ہے، اس کا یاد دلانا ثواب ہے، اور اس کے یادداشت میں رکھ کر لکھنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ اخبارات تو دیکھتے ہی ہیں، وہاں دونوں تاریخیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ سب سے پہلے جو آپ چاند کی تاریخ لکھیں، پھر اس کے بعد یہ سبھی تاریخ لکھنے کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ یہ لکھنا اللہ کے پاس اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ورنہ اگر ہجری تاریخوں کے بغیر آپ صرف عیسوی تاریخ کو لکھیں گے تو اس کے لکھنے پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ بھی آپ کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، اسلامی تاریخ کے کئی جو ہے شعبوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، کئی شعبوں پر اثر پڑتا ہے۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، خواہ وہ بوڑھی ہو خواہ وہ جوان ہو۔ بعض لوگوں کو عجیب شبہ ہوتا ہے کہ صاحب عدت تو جوان کو گزارنا ہے، بوڑھی کو عدت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو شریعت کے مسائل سب کے لیے برابر ہیں، خواہ وہ جوان عورت ہو خواہ وہ بوڑھی عورت ہو، خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھی ہو، احکام شرع سب کے لیے برابر ہے۔ اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد کے بزرگوں میں بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ فی الخالے میں مسکین شاہ انہی کے نام سے مسجد کا نام موسوم ہے، اور بعض پرانے شہر میں مسکین شاہ کے نام سے ہوٹلیں بھی ہیں۔ بہت اللہ والے تھے اور بڑی عمر رسیدہ تھے، غالباً 80 سے متجاوز عمر تھی۔ کسی خاتون نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہوں۔
تو حضرت کے پاس طریقہ تھا کہ خواتین کے لیے رومال دیا جاتا تھا، وہ ایک کونے کو پکڑتی تھی، حضرت ایک کونے پر پکڑ کر اس سے عہد و پیمان لیا کرتے تھے، ایک طریقہ بیعت کا تھا۔ تو خاتون نے کہا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں راز آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کروں، اور اس نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ حضرت آپ بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، چلو ایک طرف جوان ہے تو کچھ کرنٹ پاس ہو، دونوں بھی طرف بجلی جو ہے ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، جی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کروں کہ آپ بھی بوڑھے اور میں بھی بوڑھی ہوں۔ تو حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اماں تم بھی بوڑھی ہو اور میں بھی بوڑھا ہوں، پر کیا کروں، شریعت محمدی جوان ہے، شریعت محمدی جوان ہے، یعنی حکم برابر جیسے جوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے بھی۔ تو 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے وہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے۔ 4 مہینے 10 دن ہے تو مہینہ 29 آتا ہے کبھی، تو ظاہر بات ہے 29 آتا ہے تو 29 پر مہینہ ہو گیا اس کا، ایسے 29 4 مہینے ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں تقریباً ہر مہینے کے اندر گویا انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 2 دن پہلے جو ہے عدت کے مہینہ پورا ہونے لگے۔ اور ہمارے پاس بچوں کو جو عمر یاد دلائی جاتی ہے اور خاص طور پر بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے تو پورے انگریزی تاریخوں کی، پورے برتھ ڈے جو بنائی جاتی ہے انگریزی تاریخوں کو، بچہ پیدا ہوا 15 اگست کو، بچہ پیدا ہوا 26 جنوری کو، بچوں کو یاد بھی رہتا ہے جی کہ میری آج برتھ ڈے ہے، ابو کچھ تو بھی مٹھائی ہونا اور کچھ تو بھی چاکلیٹ ہونا یا کیک تو بھی لا کر کاٹنا، یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کو چاند کی تاریخ یاد دلاؤ، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے 15 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، اور شریعت کے بہت سے احکام اس کے اوپر فرض ہوتے ہیں۔ اور یہ 15 سال کی جو عمر ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہے، نہ کہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے۔ اور یاد رکھنا ہر سال 12 یا 15 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی 12 دن پہلے جو ہے چاند کی تاریخ کا سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو 12 دن کے بعد انگریزی سال کمپلیٹ ہوتا ہے۔ 15 سال میں گویا 6 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، 30 سال کے اندر 2 مہینے کا جو فرق پڑ جاتا ہے۔ کسی کی چاند کی تاریخ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 30 سال ہو گئے تو گویا 2 مہینے پہلے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جو ہے 30 سال ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو حساب و کتاب ہے وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے، حالانکہ بچہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14.5 سال کا جب ہو جاتا ہے تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال کا ہو جاتا ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال کا ہو جاتا ہے، وہیں سے اس پر نماز کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، منشا یہ ہے آپ چاند کی تاریخیں مہینے یاد بھی کریں، بچوں کو یاد بھی دلائیں، اور اپنے جو ہے آفسوں میں ملازمتوں میں حساب کتاب میں جہاں انگریزی تاریخ لکھ رہے ہیں وہاں اردو اور قمری تاریخ کے لکھنے کا اہتمام کریں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا